الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیں. بحمد اللہ بفضل اللہ سیمینارات کا یہ مبارک سلسلہ بخیر و خوبی جاری اور ساری ہے. آج ہمارا 14واں سیمینار ہے اور اس کا عنوان ہے حیات-e-شہداء رحمہم اللہ اجمعین. واضح ہو کہ ہماری یہ گفتگو خالص علمی اور تحقیقی ہوتی ہے اور فرقہ واریت سے قطعاً مبرہ اور پاک ہوتی ہے. اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ فتویٰ بازی، الزام تراشی، طعنہ زنی اور اشتعال انگیزی کے اسلوب کا ہر ممکن خاتمہ کیا جائے اور انتہائی
سنجیدگی کے ساتھ دلائل کی روشنی میں عوام کے سامنے اپنا مدعا پیش کیا جائے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ کسی کی ذات کو یا کسی جماعت کو نشانہ بنانا اور مناظرہ اور مجادلہ کی فضا پیدا کرنا ہرگز ہمارا مقصد نہ ہے اور نہ آئندہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ باقی اپنی چار دیواری کے اندر محدود رہتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے سامنے اپنا نظریہ اور اپنے دلائل پیش کرنا ہمارا حق ہے، اور یہ حق انشاءاللہ ہم تا دم آخری استعمال کرتے رہیں گے۔ میں دوسرے علماء کرام سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ ایک دوسرے پر طعن و تشنیع اور فتویٰ بازی سے ہر ممکن گریز فرمایا کریں، اور دلائل و براہین کی روشنی میں اپنا مدعا ثابت فرمایا کریں۔ یقیناً اس انداز گفتگو سے امن و آشتی کی فضا بھی برقرار رہے گی اور آپ کی بات بھی زیادہ مؤثر ثابت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ دعا ہے کہ نیک مقاصد کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مدد فرمائے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے شہید کا معنی عرض کروں گا کہ شہید کا لغوی معنی کیا ہے۔ شہید کے دو معانی ہیں، ایک معنی ہے گواہی دینے والا اور ایک معنی ہے حاضر ہو جانے والا۔ شہید بھی ایک گواہی دیتا ہے، اس لیے اسے شہید کہا جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ گواہی کبھی زبانی ہوتی ہے اور کبھی عملی ہوتی ہے۔ شہید اپنے عمل سے گواہی دیتا ہے اور اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر کے اللہ کی عظمت اور اس کی کبریائی کی گواہی دیتا ہے۔ یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ جس ذات کے نام پر جان قربان کی جا سکتی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ دوسرا معنی میں نے عرض کیا ہے کہ شہید کا معنی ہے حاضر ہونے والا۔
شہید چونکہ شہادت کے فوراً بعد جنت میں حاضر ہو جاتا ہے، جنت میں پہنچ جاتا ہے، اس لیے بھی اس کو شہید کہا جاتا ہے کہ وہ فوراً جنت میں حاضر ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات علماء کرام سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ شہادت اللہ تبارک و تعالی کا ایک بہت بڑا انعام ہے، اور یہ انعام انسان کی اپنی محنت اور کوشش سے نہیں ملتا، بلکہ یہ خاص اللہ کا فضل و احسان ہوتا ہے۔ جسے اللہ تبارک و تعالی چاہے اسے اس انعام سے بہرہور کر دیتا ہے۔ جس طرح نبوت ایک انعام ہے، جس طرح صدیقیت ایک انعام ہے، اسی طرح شہادت بھی اللہ کا ایک انعام ہے۔ مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ نے انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ انبیاء کرام ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء اور صالحین ہیں۔ شہید کی کامیابی اور کامرانی وہ یقینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسے یقیناً کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ اس طرح یقینی ہے گویا کہ شہید کا اپنے اللہ کے ساتھ ایک سودا اور ایک معاہدہ ہو چکا ہے۔ اس طرح شہید کی کامیابی یقینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ جن لوگوں نے شہادت پائی اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو چکے ہیں، ان کا اللہ کے ساتھ سودا ہو چکا ہے۔ اللہ انہیں یقیناً جنت کے اندر داخلہ نصیب فرمائے گا۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب شہادت پانے لگتے تھے تو وہ ایک نعرہ لگاتے تھے شہادت پاتے وقت، فزت ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ ان کے دل و دماغ کے اندر شہادت کا اتنا مقام اور شہادت کی اتنی عظمت تھی کہ وہ خوش ہو جاتے اور کہتے کہ میں اللہ کے فضل سے کامیاب ہو گیا ہوں۔ حتیٰ کہ خود امام الانبیاء سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
شہادت کی تمنا فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، مجھے اس اللہ کی ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری بھی یہ خواہش ہے ان اقتل فی سبیل اللہ، کہ میں بھی اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں۔ ایک دفعہ نہیں، ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے، ثم اقتل، پھر میں قتل کیا جاؤں، ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے، ثم اقتل، پھر میں قتل کیا جاؤں، ثم احیا، ثم اقتل، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ یہ بخاری شریف صفحہ نمبر 463 یہ حدیث وہاں موجود ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تمنا کرنا کہ مجھے بار بار اللہ شہادت عطا فرمائے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شہادت ایک بہت بڑا درجہ ہے کہ جس کی تمنا امام الانبیاء سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر رہے ہیں، بلکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں مر گیا کہ اس بندے نے نہ تو کبھی جہاد کیا، نہ اس بندے کے دل و دماغ میں نہ کبھی جہاد کا خیال آیا، نہ کبھی اس بندے کے دل میں شہادت کی تمنا پیدا ہوئی، اس حال میں وہ بندہ مر گیا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں مات علی شعبۃ من النفاق، وہ منافقت کی ایک شاخ پہ مرا ہے، یعنی اسے منافق کہنا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائی، شہادت ایک بہت بڑا درجہ ہے، ایک بہت بڑی عظمت ہے، اور یہ اللہ انہی کو عطا فرماتا ہے جو اللہ کے انتہائی پیارے بندے ہوتے ہیں۔ ای سعادت بزور بازو نیز، تان بخشت خدائے بخشندہ۔ شہید کی عظمت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمائی وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو چکے ہیں، جو مارے جا چکے ہیں، انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ تو سادہ سا ترجمہ میں نے عرض کر دیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے شہید کے متعلق 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ کتنی باتیں جی؟ 3۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ زندہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ انہیں مردہ نہ کہا جائے، اور تیسری بات یہ ہے کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، سورۃ آل عمران آیت نمبر 169، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ لوگوں
جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جا چکے ہیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، بل احیاء، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، یرزقون، انہیں رزق دیا جاتا ہے اور وہ خوش و خرم رہتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیت کی کچھ وضاحت فرما دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں سابقہ آیت کی کچھ تشریح فرما دی ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا بل احیاء، کہ وہ زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اس آیت میں تھوڑی سی وضاحت ہو گئی، بل احیاء عند ربہم، کہ وہ لوگ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں۔ آگے بھی مزید وضاحت ہو گئی، یرزقون، انہیں رزق دیا جاتا ہے، وہ خوش و خرم رہتے ہیں۔ اس بات کی کسی حد تک وضاحت ہو گئی نا جی، لیکن تشنگی اب بھی باقی ہے۔ ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ شہداء کی زندگی آخر کیسی زندگی ہے؟ اللہ نے جو قرآن میں فرما دیا کہ وہ زندہ ہے، وہ کہاں زندہ ہے؟ ان کی زندگی کیسی ہے؟ یہ بات سمجھنی چاہیے یا نہیں سمجھنی چاہیے؟ سمجھنی چاہیے۔ بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ شہید اپنی زمینی قبر میں زندہ ہوتے ہیں۔ کہاں زندہ ہوتے ہیں؟ زمینی قبر میں، جو قبر زمین کو کھود کر بنائی جاتی ہے، وہ اپنی اس قبر میں زندہ ہوتے ہیں، اور ان کا خاکی وجود، یہ وجود جو ہمارا خاک سے بنا ہے، خاکی وجود جو قتل کر دیا گیا تھا، جسے میدان جہاد میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تھا، جس وجود کو تیروں سے چھلنی کر دیا گیا تھا، جس وجود کو بموں سے اڑا دیا گیا تھا، ان کا خیال یہ ہے کہ قبر میں وہی وجود زندہ ہو جاتا ہے اور اس میں روح واپس آ جاتی ہے۔ یہ ایک طبقے کا خیال ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ شہید کہاں زندہ ہے جی؟ قبر میں، اور اس کی روح اس کے اس وجود میں جو خاکی وجود ہے اس میں واپس آ جاتی ہے۔ جبکہ محقق علماء کرام، جو تحقیق کرنے والے علماء کرام ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ شہید زمینی قبر میں نہیں بلکہ جنت میں، برزخ میں زندہ ہوتا ہے۔ محقق علماء نے کیا کہا جی؟ زمینی قبر میں نہیں بلکہ جنت میں، برزخ میں زندہ ہوتا ہے، اور اس کی روح جنت کی نعمتوں سے بہرہ مند ہوتی ہے۔ زمینی قبر میں پڑا ہوا اس کا خاکی وجود روح سے خالی ہوتا ہے۔ زمینی قبر میں پڑا ہوا اس کا خاکی وجود روح سے خالی ہوتا ہے اور میت ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ دونوں اطراف کی میں نے آپ کے سامنے بات رکھ دی ہے۔ باقی یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اکراماً، ان کی عزت افزائی کے لیے اللہ کبھی ان کے وجود کو صحیح اور سالم باقی رکھے۔
ان کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ لازماً ہر شہید کا وجود باقی رکھے گا، زمین اس کو نہیں کھائے گی۔ یہ اللہ کی اپنی قدرت اور اس کی مہربانی ہے، وہ اکراماً ان کے وجود کو بعض اوقات صحیح سالم بھی رکھتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو دو نظریے پیش کیے ہیں، ایک نظریہ یہ تھا کہ شہید اپنی زمینی قبر میں زندہ ہے اور اس کے خاکی وجود کے اندر روح موجود ہوتی ہے۔ دوسرا نظریہ یہ تھا کہ شہید زمینی قبر میں نہیں بلکہ جنت میں، برزخ کے مقام پر جنت میں وہ زندہ ہوتا ہے اور زمینی قبر میں پڑا ہوا اس کا وجود روح سے خالی ہوتا ہے۔ اب اصل جو نزاع ہے ان دونوں نظریات کا، کیونکہ تحقیقی بات ہے، تحقیق کرنی چاہیے، اصل نزاع جو ہے وہ ہے روح کا مستقر، کہ شہید کی روح کہاں ہوتی ہے، اور اس جسم خاکی کی زندگی، اصل نزاع یہ ہے۔ اب اس نزاع کو حل کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن مجید کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے ان کی تفسیر ہم سمجھیں، ان آیات کی ہم تشریح سمجھیں، اور پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کے 4 مآخذ ہیں۔ کتنے مآخذ ہیں قرآن کی تفسیر کے؟ 4۔ پورے علماء کا اتفاق ہے۔ پہلا مآخذ یہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن، کہ قرآن کی تفسیر ہو قرآن کے ذریعے۔ ایک جگہ اللہ نے وہی بات مجمل فرما دی ہے اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی خود ہی قرآن کے اندر اس بات کی تشریح فرما دیتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن، یعنی قرآن کی تشریح ہو رہی ہے کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے۔ یہ سب سے پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ ہے تفسیر القرآن بالحدیث، قرآن مجید کی تشریح ہو رہی ہے کس کے ذریعے جی؟ حدیث کے ذریعے۔ تیسرا درجہ ہے تفسیر القرآن بے اقوال صحابہ، کہ قرآن مجید کی تشریح ہو رہی ہے صحابہ کرام کے اقوال کے ذریعے۔ چوتھا درجہ ہے تفسیر القرآن بے اقوال التابعین، کہ قرآن مجید کی تشریح ہو رہی ہے تابعین کے اقوال سے۔ تو تفسیر قرآن کے کتنے درجے ہیں جی؟ 4۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے انہی آیات کی تشریح قرآن ہی کی روح سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور آپ جانتے ہیں جب ایک آیت کی تشریح قرآن خود کر دے تو اس سے محکم تشریح اور کوئی ہو سکتی نہیں۔ سب سے اعلیٰ طریقہ قرآن کی تشریح کا، سب سے بہترین اسلوب وہ یہ ہے کہ خالق کائنات خود اپنی بات کی وضاحت فرما دے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن خود اپنی تشریح کرتا ہے۔ جیسے یہ سورۃ فاتحہ میں آپ نے پڑھا نا، صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب کوئی یہاں تشریح نہیں ہے کہ وہ لوگ کون ہیں، اور اس بات کی اللہ نے آگے جا کر تشریح کر دی، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین،
اب صراط الذین انعمت علیہم کی تشریح کس نے کر دی؟ خود اللہ کے قرآن نے کر کہ یہ چار گروہ مراد ہے. اسے کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن. اگر اللہ تبارک و تعالی اپنی کلام کی خود تشریح کر دے تو اس سے زیادہ اور کوئی وزنی تشریح ہو سکتی ہے جی؟ اب میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پیش کرتا ہوں. یہ ہے سورۃ تحریم آیت نمبر 11. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. یہ کس کی دعا ہے جی؟ حضرت آسیہ کی، جو فرعون کی بیوی تھی، جس پر بڑے مظالم ہو رہے تھے، اور اس وقت اس فرعون کی بیوی نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی، رب ابن لی عندک بیتن، اے میرے رب ابن لی بنا دے واسطے میرے، عندک اپنے ہاں، کہاں جی؟ اپنے ہاں، بیتن ایک گھر بنا دے، ایک محل بنا دے، ایک ٹھکانہ بنا دے. اب توجہ فرمائے نا، یہاں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بل احیاء عند ربہم، یہ شہید زندہ ہے عند ربہم، اپنے رب کے ہاں، اپنے رب کے پاس. اب اسی آیت کی طرح یہ آیت ہے رب، اے میرے رب، کس کو پکار رہی ہے؟ اللہ کو. رب اے میرے رب ابن لی بیتن، میرے لیے ایک ٹھکانہ بنا دے. کہاں؟ عندکا، عندکا تیرے پاس، اپنے پاس میرا گھر بنا دے. اب وہاں لفظ تھوڑا سا فرق ہے، وہاں ہے عند ربہم، یہاں لفظ ہے عندکا اپنے پاس. وہاں ہے رب کے پاس، یہاں ہے اے میرے رب تو اپنے پاس میرا گھر بنا دے. اور آگے اس لفظ کی تشریح اللہ کا قرآن خود کر رہا ہے. کہاں بنا دے؟ فی الجنت، فی الجنت، یعنی جنت میں میرا گھر بنا دے. تو حضرت آسیہ کی جو دعا ہے اس میں اس بات کی وضاحت ہو رہی ہے کہ جب یہ کہتی ہے کہ یا اللہ میرا گھر اپنے ہاں، اپنے پاس جنت میں بنا دے، تو یہ شہید جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے وہ میرے ہاں زندہ ہے، یہ بھی کہاں زندہ ہونا چاہیے جی؟ جنت میں زندہ ہونا چاہیے. یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ میں اشارے صرف کرتا چلا جاؤں گا. اس سے ثابت کیا ہوا؟ بل احیاء عند ربہم، اس کی تشریح ہو گئی کہ شہید کہاں زندہ ہوتے ہیں؟ رب کے ہاں، رب کے ہاں. اور رب کے ہاں کا مطلب قرآن سے میں نے ثابت کیا ہے وہ کہاں زندہ ہوتے ہیں؟ جنت میں. آیت نمبر 2 سورۃ فجر، آیت نمبر ہے 99. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. قرآن مجید میں یہ ایک بشارت ہے جو ہر مطمئن روح کو، جو روح دنیا میں ایمان لانے والی ہوتی ہے، مطمئن ہوتی ہے، مومن اور مطیع ہوتی ہے، موت کے وقت اللہ کی طرف سے اس روح کو فرشتے کے ذریعے یہ خوشخبری دی جاتی ہے. اور کیا خوشخبری دی جاتی ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن روح، اے مطمئن، بولتے جائیں آپ ساتھ ساتھ، اے مطمئن روح، اے تابعداری کرنے والی، ایمان لانے والی روح، ارجعی واپس لوٹ جا، ارجعی واپس لوٹ جا، الی رب کے اپنے رب کی طرف،
کہاں لوٹ جا؟ اپنے رب کی طرف، راضیتم مرضیہ، راضی خوشی اپنے رب کی طرف لوٹ جا۔ ہاں جی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن روح، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف واپس چلی جا، راضیتم مرضیہ، راضی خوشی ہو کر، اور کہاں چلی جا؟ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں جا کر شامل ہو جا، اور کہاں پہنچ جا؟ وادخلی جنتی، میری جنت کے اندر پہنچ جا۔ تو ثابت کیا ہوا؟ یہ جو اللہ نے اس روح کو فرمایا ہے ارجعی الی ربک، کہ اپنے رب کی طرف لوٹ جا، اس سے مراد کیا ہے؟ کہاں پہنچ جا؟ جنت میں۔ تو یہاں شہداء کے بارے میں فرمایا بل احیاء عند ربہم، وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ یہ شہداء بھی کہاں زندہ ہیں جی؟ یہ جنت میں زندہ ہے۔ آیت نمبر 3، قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی۔ یہ حبیب نجار ایک بہت بڑا مومن تھا، غریب آدمی تھا، انبیاء کرام کی دعوت کو اس نے قبول کیا، اور ان مشرکین نے اس حبیب نجار کو سڑک کے اوپر ہی مار دیا، قتل کر دیا، اور اس طرح قتل کر دیا کہ روایات میں یہ بات آتی ہے کہ اس بیچارے کا اس طرح انہوں نے کچومر نکال دیا کہ اس کی آنتیں وہ باہر نکل آئی، اس کا پیٹ چاک ہو گیا، اور اس کو لتاڑ دیا اپنے پاؤں سے۔ تو جب وہ آدمی شہید ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس شہید کو فرمایا قیل ادخل الجنہ، کہ اے میرے بندے کہاں داخل ہو جا؟ جنت میں۔ قیل ادخل الجنہ، کہاں پہنچ جا؟ جنت میں۔ تو ثابت کیا ہوا کہ شہید کہاں پہنچ جاتا ہے جی؟ فوراً کہاں پہنچ جاتا ہے؟ جنت۔ تو اس آیت سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ شہید کہاں زندہ ہوتا ہے جی؟ جنت میں۔ ظاہر ہے اس کا جسم تو یہاں پڑا تھا سڑک پر انطاکیہ کے شہر میں، وہ تو اس کا جسم پھٹا ہوا یہاں پڑا ہے، لیکن جنت میں کون پہنچا ہے جی؟ اس کی روح پہنچی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی روح کو جنت میں پہنچا دیا۔ ثابت کیا ہوا جی؟ شہید جنت میں زندہ ہوتے ہیں۔ کہاں زندہ ہوتے ہیں؟ جنت میں، روحانی طور پر۔ اب بل احیاء عند ربہم کا مطلب واضح ہو گیا کہ شہید اپنے رب کے ہاں جنت میں، اپنے رب کے ہاں جنت میں زندہ ہیں، اور وہاں انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، وہ خوش و خرم بھی رہتے ہیں۔ تو میں نے کتنی آیات آپ کے سامنے پیش کی ہیں جی؟ تین آیتیں۔ گرامی قدر سامعین غور فرمائیں، میں نے 3 آیتیں اپنے موقف پر قرآن مجید سے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور میں نے کیا ثابت کیا ہے کہ شہید کہاں زندہ ہے؟ جنت میں۔ توجہ فرمائیں، اب اگر کوئی شخص یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ شہید قبر کی اپنا جنت کی بجائے زمینی قبر میں زندہ ہوتا ہے، جنت کی بجائے کہاں زندہ ہوتا ہے؟ زمینی قبر میں، تو کیا خیال ہے اس کو بھی اپنے موقف پر قرآن مجید کی آیت پیش کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ میں نے کتنی آیتیں پیش کی ہیں کہ شہید جنت میں زندہ ہوتا ہے۔ جو ثابت یہ کرنا چاہتا ہے کہ شہید جنت میں نہیں، اس زمینی قبر میں زندہ ہوتا ہے، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ بھی آیتوں کے مقابلے میں کیا پیش کرے؟ آیت پیش کرے۔ اور میں پوری تحدی کے ساتھ، پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں
کہ قیامت آ سکتی ہے لیکن قرآن مجید کی ایک آیت بھی ایسی پیش نہیں کی جا سکتی جس میں یہ ہو کہ شہید کا جسم خاکی اس کی قبر میں اعادہ روح کے ساتھ زندہ ہوتا ہے. ایک آیت بھی قرآن کی پیش نہیں کی جا سکتی. یہ ایک بات طے ہو گئی. تفسیر قرآن کا دوسرا ماخذ میں نے عرض کیا تھا وہ ہے تفسیر القرآن بالحدیث النبوی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تشریح فرما دی. پیغمبر علیہ السلام کی قرآن پہنچانے کے علاوہ ایک یہ ذمہ داری بھی تھی لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کہ میرے پیغمبر جو کچھ آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے آپ اس کی تشریح لوگوں کے سامنے بیان فرما دیں. تو کیا خیال ہے جی؟ دوسرا درجہ اور دوسرا نمبر ہے قرآن کی تشریح کہاں سے ہم لیں گے؟ حدیث سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور تمام مفسرین کرام کا یہ ایک طے شدہ اصول ہے کہ جس آیت کی تفسیر، توجہ فرمائیں، جس آیت کی تفسیر خود پیغمبر علیہ السلام اپنی زبان وحی ترجمان سے فرما دے اس کی تفسیر کی مزید گنجائش باقی نہیں رہتی. یعنی ایک آیت ہے اس کی تشریح خود پیغمبر علیہ السلام نے فرما دی. اب اس تشریح کے خلاف کوئی اور تشریح قبول نہیں کی جائے گی. اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں. یہ ہے میرے پاس مسلم شریف، یہ دکھائیں جی کتاب. یہ مسلم شریف ہے اور مسلم شریف کے صفحہ نمبر 845 پر. کہاں جی؟ صفحہ کون سا ہے؟ 845. اس مسلم شریف کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے اور اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تھا. کون سی آیت؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اس آیت کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے کن سے پوچھا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا. ذرا توجہ فرمائیں نا، ان کو پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ صحابہ کرام دیکھ چکے تھے، مشاہدہ کر چکے تھے کہ شہداء ان کے جسموں کو قتل کر دیا گیا، ان کا وجود ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، پھر انہیں کفن دیا گیا، پھر انہیں ان کا جنازہ پڑھا گیا، پھر انہیں قبروں میں دفن کر دیا گیا. یہ صحابہ دیکھ چکے تھے یا نہیں دیکھ چکے تھے؟ اور پھر ان شہداء کی وراثت تقسیم کر دی گئی اور پھر ان کی بیویوں نے آگے نکاح کر لیے. اور قرآن کہتا ہے ان کو مردہ نہ کہو بلکہ ان کو مردہ خیال بھی نہ کرو. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تشریح پوچھی اور تفسیر پوچھی. آپ نے کیا فرمایا؟ فقالا، آپ نے فرمایا ارواحہم فی اجواف طیر خضر کہ اللہ نے ان شہیدوں کی روحوں کو سبز پرندوں کے اندر رکھ دیا. کہاں رکھ دیا جی؟ سبز پرندوں کے اندر رکھ دیا. لہا کنادیل معلقۃ بالعرش، اللہ نے ان پرندوں کے لیے، ان شہداء کی روحوں کے لیے عرش کے ساتھ کندیلیں بنا دی ہیں. تسرح من الجنت حیث شاءت، وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں
گھومتے پھرتے ہیں. کہاں گھومتے پھرتے ہیں؟ کہاں گھومتے پھرتے ہیں؟ تسرح من الجنت حیث شاءت، جنت میں جہاں چاہتے ہیں گھومتے رہتے ہیں. ثم تأوی الی تلک القنادیل، پھر وہ ان قندیلوں میں آ کر بسیرا کرتے ہیں، ٹھکانہ پکڑتے ہیں. پھر کیا ہوا؟ فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ اطلاعًا، پھر ان کے رب نے ان کی طرف جھانکا. اطلاع کہتے ہیں جھانکنا. اللہ نے ان کی طرف جھانکا اور ان سے پوچھا هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا، او شہیدو تمہیں کچھ اور چیز چاہیے؟ اب شہیدوں نے جواب دیا أَيُّ شَيْءٍ نَشْتَهِي وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا، اے اللہ جب ہم جنت میں مزے کر رہے ہیں تو اور ہم کیا چیز تجھ سے مانگیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ 3 مرات، اللہ نے یہ سوال ان سے 3 دفعہ پوچھا. کیا کہا؟ هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا، کوئی اور چیز چاہیے؟ اور انہوں نے جواب دیا کہ یا اللہ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، جنت مل گئی. فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَن يُتْرَكُوا مِنْ أَن يُسْأَلُوا، جب بار بار اللہ نے پوچھا ان شہیدوں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ بغیر پوچھے چھوڑ نہیں رہا، اللہ تعالیٰ پوچھ نہیں چاہتا ہے. تو پھر ان شہیدوں نے کہا قالوا، انہوں نے کہا یا رب، اے ہمارے رب، نریدو، ہم یہ چاہتے ہیں ان ترد ارواحنا فی اجسادنا، کہ ہماری روحیں ہمارے ان جسموں میں لوٹا دے. کون سے جسم جی؟ جو زمینی قبروں میں پڑے ہوئے ہیں. ثابت ہوا کہ ان کی وہ روحیں زمینی قبروں والے جسموں میں نہیں ہوتی، اسی لیے تو وہ کہہ رہے ہیں ان ترد ارواحنا فی اجسادنا، یا اللہ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دے، یعنی ہمیں ایک دفعہ پھر دنیا کی زندگی عطا فرما دے. اور ہمیں جب دوبارہ دنیا کی زندگی حاصل ہو جائے گی نا، حتیٰ نقتل فی سبیلک، حتیٰ نقتل فی سبیلک مرتن اخری، تاکہ ہم دوبارہ تیرے راستے میں جہاد کریں اور دوبارہ شہادت پائیں. فلما رآ، جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا الیس لہم حاجت، کہ اب انہیں دنیا اپنا جنت کی کسی نعمت کی ضرورت نہیں ہے، ترکو، اللہ نے ان سے پوچھنا چھوڑ دیا. اچھا جی، یہ حدیث آپ کو سمجھ آ گئی؟ یہ مسلم شریف آپ کے سامنے پڑی ہے، اس کے اندر یہ حدیث ہے. اور اس حدیث سے کیا ثابت ہوا؟ شہید کہاں زندہ ہیں؟ ان کی روح اس زمینی قبر والے وجود کے اندر ہے یا نہیں ہے جی؟ ان کی روح کہاں ہے؟ جنت میں ہے. اور یہ حدیث مسلم شریف کی ہے. علاوہ ازیں یہ حدیث ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، مسند حمیدی میں بھی موجود ہے، تفسیر ابن کثیر میں بھی موجود ہے، احکام القرآن میں بھی موجود ہے، تفسیر معالم میں بھی موجود ہے، تفسیر خازن کے اندر بھی موجود ہے. یہ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب قرآن کی تفسیر ہو گئی، بات سمجھ آ گئی. حدیث نمبر 2 یہ ہے بخاری شریف کی حدیث. یہ ہے بخاری شریف. سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی نے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ پاس آ کر عرض کیا. کب؟ یوم احد، یوم احد، احد والے دن، وہ جب احد والی لڑائی ہو رہی تھی تو اس آدمی نے پیغمبر علیہ السلام سے آ کر عرض کیا، ارأیتا، اللہ کے پیغمبر مجھے اس بات کا جواب دیں، ذرا توجہ فرمائیں، ان قتلت فأین انا، اگر میں اس لڑائی میں قتل کر دیا جاؤں تو میں کہاں پہنچوں گا؟ تو میں کہاں پہنچوں گا؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا فی الجنہ، تو کہاں پہنچے گا؟ جنت میں۔ فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ، اس آدمی کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھیں، وہ کھا رہا تھا۔ اس آدمی کو اتنا جوش آیا کہ اس نے وہ کھجوریں پھینک دی۔ ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، اس نے لڑائی کے اندر حصہ لیا یہاں تک کہ اللہ نے اسے شہادت عطا فرمائی۔ تو اس آدمی نے کیا پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر میں قتل کر دیا جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ جنت میں۔ تو ثابت کیا ہوا؟ شہید کہاں زندہ ہوتا ہے؟ جنت میں۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ حدیث نمبر 3، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، بخاری شریف صفحہ نمبر 672۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حارثہ کی ماں، حارثہ ابن سراقہ ایک نوجوان تھا جو جنگ بدر والے دن کہیں سائیڈ پہ کھڑا تھا، یعنی جنگ لڑ نہیں رہا تھا، جنگ کی سائیڈ پہ کھڑا تھا، اور اللہ کی قدرت کوئی تیر آیا، اس کو آ کر لگا اور وہ نوجوان قتل ہو گیا، شہید ہو گیا۔ تو اس کی ماں بڑی پریشان تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، وہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تحدثنی عن حارثہ، آپ مجھے حارثہ کے بارے میں بتائیں۔ اب اس کو تیر لگا ہے، پتہ نہیں مسلمان کا لگا ہے، پتہ نہیں کافر کا لگا ہے، پتہ نہیں کس کا لگا ہے، تو مسئلہ تو اس کے لیے بن گیا پریشان کن کہ پتہ نہیں کس کے ہاتھوں سے مرا ہے۔ تو وہ ماں کہتی ہے الا تحدثنی عن حارثہ، اے اللہ کے پیغمبر آپ مجھے حارثہ کے بارے میں، میرے بیٹے کے بارے میں بیان فرمائیں۔ وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ، اور وہ بدر والے دن قتل کر دیا گیا تھا۔ أَصَابَهُ سَهْمٌ غَرْبٌ، اسے ایک نامعلوم تیر لگا تھا، یعنی ایسا تیر جس کا کوئی پتہ نہیں کہ یہ کس کہاں سے آیا ہے، کس طرف سے آیا ہے، نامعلوم تیر لگا تھا۔ اے اللہ کے پیغمبر مجھے میرے بیٹے کے بارے میں بتائیں۔ فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبَرْتُ، اگر میرا بیٹا جنت میں پہنچا ہے تو پھر میں کیا کر لوں؟ صبر کر لوں۔ وَإِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ، اگر اس کے علاوہ کوئی اور معاملہ ہے، اجتہدت علیہ فی البکاء، تو پھر میں اس پر جی بھر کر رویا کروں، پھر میں اس کے لیے رویا کروں، افسوس کیا کروں کہ اے اللہ کے پیغمبر مجھے بتائیں میرا بیٹا کہاں پہنچا، جنت میں پہنچے پھر تو میں صبر کر لیتی ہوں، اور اگر میرا بیٹا دوسری جگہ پہنچ گئے تو پھر میں اس کے اوپر روؤں اور اس کے لیے بین کروں اور اس کے لیے یعنی پریشان ہوں۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یا امہ حارثہ، اے حارثہ کی اماں، انہا جنان فی الجنہ، تو کیا سمجھتی ہے کہ جنت صرف ایک ہی ہے؟ نہیں، انہا جنان فی الجنہ، جنت کے اندر آگے کئی جنتیں ہیں، یعنی کئی اس کے پورشن ہیں، کئی اس کے حصے ہیں، ایک جنت پھر دوسری پھر تیسری۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انہا جنان فی الجنہ، جنت میں آگے کئی جنتیں ہیں، کئی درجے ہیں۔ وَإِنَّ ابْنَكَ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى، اور تیرا بیٹا وہ جنت فردوس اعلیٰ میں پہنچ چکا ہے۔ شہید کہاں پہنچا جی؟ کہاں پہنچا؟ جنت میں زندہ ہے یا زمینی قبر میں زندہ ہے؟ یہ بات تو میں نے آپ کو ساتھ ساتھ سمجھانی ہے، زمینی قبر میں زندہ ہے یا جنت میں زندہ ہے؟ اصاب الفردوس الاعلیٰ، وہ جنت الفردوس میں پہنچا ہے۔ کہاں پہنچا ہے؟ جنت الفردوس میں، جو تمام جنتوں میں سے سب سے اونچا درجہ ہے۔ کتنی حدیثیں ہو گئی؟ 3۔ کتنی حدیثیں ہو گئی؟ 3۔ حدیث نمبر 4، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، اور صفحہ ہے بخاری کا 467، یعنی 467 صفحہ ہے۔
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من احد يدخل الجنة يحب ان يرجع الى الدنيا وله ما في الارض من شيء، کہ کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہے جس کو جنت کے اندر داخلہ مل جائے اور وہ پھر جنت سے واپس آنے کی تمنا کرے، چاہے دنیا کی ساری نعمتیں اس کے لیے کھول دی جائیں، لیکن کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو جنت سے واپس کہاں آنا چاہتا ہے؟ ان یرجع الی الدنیا، کہاں آنا چاہتا ہے؟ دنیا میں۔ آپ نے فرمایا کوئی ایسا بندہ نہیں جسے جنت ملی ہو اور وہ دنیا میں واپس آنا چاہے، چاہے اس کے لیے دنیا کی ساری نعمتیں موجود ہوں، الا الشہید، مگر کون واپس آنا چاہتا ہے؟ شہید۔ شہید وہاں سے ہوتا کہاں ہے جی؟ اور واپس کہاں آنا چاہتا ہے؟ دنیا میں۔ ان یتمنی ان یرجع الی الدنیا، یتمنی ان یرجع الی الدنیا، شہید یہ تمنا کرتا ہے کہ میں دنیا کی طرف واپس، تو اس کا مطلب ہے شہید کہاں زندہ ہوتا ہے؟ دنیا میں۔ دنیا میں تو نہیں ہوتا، وہ تو تمنا کر رہا ہے کہ میں دنیا میں جاؤں۔ فَيُقْتَلَ 10 مرات لما یرا من الکرامات، اور وہ شہید یہ چاہتا ہے کہ 10 دفعہ بھی اگر مجھے اللہ کے راستے میں جان دینا پڑے میں جان دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ وہ شہادت کا مقام دیکھ چکا ہے۔ تو جنت سے واپسی کی تمنا کون کرتا ہے جی؟ کہاں آنا چاہتا ہے؟ تو ثابت کیا ہوا جی؟ شہید کہاں زندہ ہے، جنت میں یا زمینی قبر میں؟ جنت۔ حدیث نمبر 5، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے اور یہ ہے ابو داؤد شریف، یہ حدیث کی کتاب ہے۔ حضرت ابو سعید، حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین، وہ اس حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لما اصیب اخوانکم یوم احد، کہ جب تمہارے بھائی احد والے دن انہیں جہاد میں ان کو وہ تکلیف پہنچی اور وہ شہید ہو گئے، جعل اللہ ارواحہم، اللہ نے رکھ دیا ان کی روح کو، فی اجواف طیر خضر، سبز پرندوں کے اندر، تارد انہار الجنہ، جو جنت کی نہروں کا پانی پیتے ہیں، وتأکل من ثمارها، اور وہ جنت کے درختوں کا پھل کھاتے ہیں، وتأوی الی قنادیل من ذہب معلقۃ فی ظل العرش، اور اللہ کے عرش کے نیچے لٹکنے والی قندیلوں کے اندر وہ آرام کرتے ہیں۔ ابو داؤد شریف صفحہ نمبر 510، صفحہ نمبر 510۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کیا فرماتے ہیں سمجھیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تمہارے بھائی احد والے دن شہید کر دیے گئے، اللہ نے ان کی روحیں سبز پرندوں کے اندر رکھی، اور وہ کہاں کا پانی پیتے ہیں جی؟ تارد انہار الجنہ، وہ ایسی جنت میں پہنچے جہاں نہریں ہیں، تو تب بھی وہ وہاں نہروں کا پانی پیتے ہیں نا۔ تارد انہار الجنہ، وہ جنت کی نہروں کا پانی پیتے ہیں۔ وَتَأْكُلُ مِن ثِمَارِهَا، وہ ایسی جنت میں پہنچے جہاں درخت بھی ہیں اور ان کے پھل بھی ہیں، اور وہ ان درختوں کے پھل کھاتی ہے۔ وَتَأْوِي إِلَىٰ قَنَادِيلَ، اور وہ ایسی جنت میں پہنچے جہاں سونے کی قندیلیں لگی ہوئی ہیں اور وہ لٹکی ہوئی ہیں اللہ کے عرش کے ساتھ۔ مولوی آپ کو کہے گا ایو قبر جنت ہے، ایو قبر جنت ہے۔ میں اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ کون سی جنت میں گیا جی؟ جہاں نہریں بھی ہیں، جہاں درخت بھی ہیں، جہاں کا پھل بھی کھاتی ہے، اور جہاں اللہ کے عرش کے نیچے لٹکتی ہوئی قندیلیں ہیں۔ شہید کہاں پہنچا؟ جنت میں۔ چھٹی حدیث، حدیث نمبر 6، تفسیر در منصور کے اندر ہے،
سیدنا حضرت ابو سعید خدری سب کے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ارواح الشہداء فی طیر خضر، وہ فرماتے ہیں کہ شہداء کی روحیں، نبی پاک نے فرمایا شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے اندر ہوتی ہیں، ترعا فی ریاض الجنہ، ترعا فی ریاض الجنہ، وہ جنت کے باغوں کے اندر چگتی ہے، پھل کھاتی ہے، ثم یکون مأواہا الی قنادیل معلقۃ بالعرش، پھر ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے ان قندیلوں میں جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں، یعنی وہ ایسی جنت ہے کہ جہاں سے وہ پھل بھی کھاتی ہے اور وہ جناب کہاں جا کر آرام کرتے ہیں، معلقۃ بالعرش۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا جی، فیقول الرب، پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے هل تعلمون کرامتا اکرم من کرامت اکرمتکموہا، کہ او شہیدو مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے تمہیں جو عزت دی ہے، میں نے تمہیں جو درجہ دیا ہے، کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی درجہ ہو سکتا ہے، کوئی اور درجہ ہو سکتا ہے، میں نے کتنی آپ کو عزت دی ہے؟ تو وہ شہید کہتے ہیں فَيَقُولُونَ لَا، نہیں یا اللہ اس سے بڑھ کر اور کوئی عزت ہمارے خیال میں ہو سکتی جتنی عزت تو نے ہمیں دی ہے۔ آگے شہید کہتے ہیں اللہ انا وددنا، اے اللہ مگر ہماری ایک خواہش ہے، انکا اعدت ارواحنا فی اجسادنا، ہماری خواہش یہ ہے کہ تو ہمارے روحیں ان جسموں کے اندر لوٹا دے، حتی نقاتل فنقتل مرتن اخرى فی سبیلک، تاکہ ہم دنیا میں جا کر ایک دفعہ پھر تیرے راستے میں جہاد کریں اور پھر ہم قتل کیے جائیں۔ یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، مطلب آپ سمجھ گئے ہیں کہ شہید کہاں زندہ ہیں جی، ان کا ٹھکانہ کہاں ہوتا ہے جی، عرش الہی کے ساتھ لٹکنے والی قندیلوں کے اندر ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ آگے آ جائیے، حدیث نمبر 7، رئیس المفسرین سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ ان کی روایت کردہ حدیث ہے اور یہ موجود ہے جی مسند احمد کے اندر، یہ ہے مسند احمد ابن حنبل، تقریباً 25,000 حدیثوں کا مجموعہ ہے، 25,000 حدیثوں کا۔ یہ ایک کتاب میں نے 6,000 میں خریدی ہے، صرف آپ کو حوالہ دکھانے کے لیے۔ اچھا جی، حضرت عبداللہ ابن عباس کیا فرماتے ہیں، یہ مسند احمد صفحہ نمبر 192، صفحہ کیا ہے جی 192۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشہداء علی بارک نہر بباب الجنہ، کہ شہید جو ہوتے ہیں وہ جنت کے دروازے کے ساتھ ایک نہر کے کنارے پہ رہتے ہیں۔ کہاں رہتے ہیں جی؟ جنت کے دروازے کے پاس ایک نہر کے کنارے پہ رہتے ہیں، فی قبۃ خضرا، ایک سبز رنگ کے گنبد میں، قبے میں، ایک مکان میں رہتے ہیں، یخرج علیہم رزقہم من الجنت بکرۃ وعشیۃ، اور ان کو صبح و شام جنت سے ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اس حدیث نے کیا بیان کیا، شہید کہاں ہیں جی، علی بارک نہر، بارک نہر کے پاس، اور وہ کہاں ہے، بباب الجنت، جنت کے دروازے کے پاس، فی قبۃ خضراء، سبز رنگ کے قبے کے اندر وہ شہید رہتے ہیں، اور ان کو رزق کہاں سے ملتا ہے، جنت سے۔ تو شہید کہاں زندہ ہے جی، شہید کہاں زندہ ہے، جنت میں۔ حدیث نمبر 8، حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت مسند احمد میں بھی موجود ہے، صفحہ نمبر ہے 1978، اور یہ روایت ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے، ترمذی شریف کا صفحہ ہے 518۔
حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ارواح الشہداء کہ شہداء کی روحیں فی طیر خضر وہ سبز پرندوں کے اندر ہوتی ہیں، تعلق من ثمر الجنہ وہ جنت کے پھل کھاتی ہیں۔ کیا کھاتی ہیں جی؟ جنت کے پھل کھاتی ہیں۔ اور شجر الجنہ یعنی جنت کے درختوں کے پھل کھاتی ہیں۔ تو اس حدیث سے بھی کیا ثابت ہوا؟ شہید کہاں زندہ ہے؟ زمینی قبر میں یا جنت میں؟ جنت میں۔ حدیث نمبر 9، حدیث نمبر 9 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب جو تھے نا وہ شہید ہو گئے۔ حضرت جابر کا واقعہ سنیے، میرے والد صاحب شہید ہو گئے اور میں بڑا غمگین رہنے لگا، بڑا پریشان رہنے لگا، گھر کے حالات بھی بڑے ابتر ہیں اور قرضہ بھی بڑا ہے اور میری بہنیں بھی جوان ہیں، ان کی شادیاں بھی کرنی ہیں، بڑی ذمہ داری میرے اوپر آ پڑی اور میں بڑا پریشان رہنے لگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو آپ نے میری تسلی کے لیے فرمایا اے جابر میں تجھے یہ بات نہ بتاؤں کہ جو کچھ تیرے والد کے ساتھ اللہ نے معاملہ کیا ہے، تجھے تیرے والد کا حال نہ بتاؤں؟ تو میں نے کہا اللہ کے پیغمبر ضرور بتائیں۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے ساتھ بھی اللہ نے بے حجابانہ کلام نہیں فرمایا، یعنی شہید تو اور بھی ہوئے ہیں لیکن سب کے ساتھ اگر اللہ نے کلام کیا ہے تو حجاب کے اندر کیا ہے۔ ایک تیرا والد ایسا ہے کہ فَكَلَّمَهُ كِفَاحًا کہ اللہ نے اپنا حجاب ہٹا کر تیرے باپ سے کلام کیے۔ نعرہ تکبیر! ہاں جی، وَأَحْيَا أَبَاكَ اور اللہ نے تیرے والد کو زندہ کیا ہے، فَكَلَّمَهُ كِفَاحًا اور بغیر حجاب کے اس کے ساتھ بات کی ہے، وَقَالَ اور اللہ نے فرمایا یا عبدی، اللہ نے فرمایا یا عبدی اے میرے بندے، تمنا علیہ اے میرے بندے تمنا کر، اے میرے بندے مانگ، تو کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اعطی کا میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ نے تیرے والد سے فرمایا۔ پھر تیرا والد بولا، یہ نبی پاک خبر دے رہے ہیں، تیرا والد بولا، اس نے کہا رب تحیینی فاقتل فیک ثانیۃ اے اللہ مجھے ایک دفعہ پھر زندہ کر دے تاکہ میں دوبارہ تیرے راستے میں قتل کیا جاؤں۔ اب اس نے کیا کہا؟ مجھے دوبارہ وہی بات جو پہلے آپ سن چکے ہیں کہ یا اللہ ہماری روح یہاں سے نکال لے اور کہاں پہنچا دے؟ اس جسم میں جو قبر میں پڑا ہے۔ تو انہوں نے بھی کیا کہا کہ یا اللہ مجھے زندہ کر دے، دنیا میں بھیج دے، میں دوسری دفعہ تیرے راستے میں قتال کر کے شہید ہونا چاہتا ہوں۔ قال الرب تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی نے جواباً ارشاد فرمایا انہو قد سبق منی یہ بات پہلے سے طے ہو چکی ہے انہم لا یرجعون کہ تم دنیا میں واپس نہیں جا سکتے ہو، تم دنیا میں واپس نہیں جا سکتے ہو۔ قالا پھر کیا ہوا؟ وَأَنزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةِ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا تو ثابت کیا ہوا جی؟ شہید کہاں زندہ ہیں جی؟ وہ دنیا میں واپس آنا بھی چاہیں تو اللہ کیا کہتا ہے؟ میں دنیا میں بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تم یہاں جنت میں زندہ ہو۔ کتنی حدیثیں ہو گئی جی؟ 9 حدیثیں ہو گئی، 9۔ اب یہ ہے حدیث نمبر 10، راوی ہے حضرت عبداللہ ابن جعفر، وہ فرماتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کے ایک چچا زاد بھائی تھے حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے۔ اور یہ حضرت جعفر جو ہے نا، ان کے بارے میں
حدیث میں یہ بات آ رہی ہے کہ غزوہ موتا میں یہ شریک ہوئے اور غزوہ موتا کے اندر لڑتے لڑتے ان کے دونوں بازو کٹ گئے، دونوں بازو، ایک بازو بھی کٹ گیا اور دوسرا بازو بھی کٹ گیا، اور جناب یہ اللہ کا بندہ پھر بھی جرأت کے ساتھ لڑتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ جب شہید ہو گیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جعفر کو دونوں بازوؤں کے بدلے، جعفر کو دونوں بازوؤں کے بدلے جنت میں 2 پر عطا فرما دیے ہیں۔ کہاں پر عطا فرمایا جی؟ جنت میں یا قبر میں؟ جنت میں۔ اللہ نے جنت میں ان کو 2 پر عطا فرما دیے ہیں اور وہ اب جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑتے پھرتے ہیں۔ جنت میں فرشتوں کے ساتھ، حدیث کے الفاظ ہیں انہو یطیر بجناحیہ فی الجنت مع الملائکہ، وہ اللہ کے فرشتوں کے ساتھ جنت میں جعفر اڑتے پھرتے ہیں، اسی لیے ان کا نام کیا پڑ گیا؟ جعفر طیار۔ طیار کا مطلب ہے اڑنے والا، یعنی ایسا شہید جسے اللہ نے پر دے دیے اور وہ کہاں اڑ رہا ہے جی؟ جنت میں یا قبر میں؟ جنت میں۔ ترمذی شریف صفحہ نمبر 1110 1110 ثابت کیا ہوا جی؟ شہید کہاں زندہ ہے جی؟ ثابت ہوا کہ شہید زمینی قبر میں زندہ نہیں ہوتا بلکہ کہاں زندہ ہوتا ہے؟ اچھا جی، اب غور فرمائیں میرے بھائیوں، میں نے اپنے موقف پر آپ کے سامنے 10 حدیثیں پیش کی ہیں۔ کتنی حدیثیں پیش کی ہیں؟ 10 حدیثیں، اور میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ شہید جنت میں زندہ ہوتے ہیں۔ میں نے کیا ثابت کیا ہے؟ شہید کہاں زندہ ہوتے ہیں؟ جنت میں۔ اب اگر کوئی شخص یہ ثابت کرنا چاہتا ہے، اس بندے کی یہ خواہش ہے، وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ شہید کی روح اس کے خاکی جسم کے اندر واپس آ جاتی ہے، وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ شہید کی روح اس خاکی جسم کے اندر واپس آ جاتی ہے اور وہ زمینی قبر میں زندہ ہوتا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ مقابلے میں کیا پیش کرے جی؟ حدیث کے مقابلے میں کیا پیش کرے؟ صحیح احادیث پیش کرے۔ اور میں پورے دعوے کے ساتھ اور پوری تحدی کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، حدیث کی 20 کتابیں موجود ہیں، ان حدیث کی کتابوں میں ہزاروں لاکھوں حدیثیں موجود ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی صحیح حدیث پیش نہیں کی جا سکتی جس میں یہ ہو کہ شہید کی روح اس خاکی جسم میں واپس آ جاتی ہے اور اس میں حیات حقیقی پیدا ہو جاتی ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ ایک حدیث بھی اللہ کے فضل سے پیش نہیں کی جا سکتی۔ میں نے 10 حدیثوں سے اپنا موقف پیش کیا ہے۔ اچھا جی، تفسیر قرآن کے کتنے میں نے درجے عرض کیے تھے؟ 4۔ پہلا تھا تفسیر القرآن بالقرآن، دوسرا درجہ تھا تفسیر القرآن بالحدیث، اور تیسرا درجہ ہے تفسیر القرآن باقوال صحابہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام سے براہ راست کسب فیض کیا۔ کیا خیال ہے جی؟ صحابہ کرام کی بیان کی ہوئی تشریح وہ قابل اعتماد ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس لیے جتنے صحابہ کرام نے یہ روایتیں بیان کی ہیں، جتنے صحابہ کرام نے یہ روایتیں بیان کی ہیں، کیا خیال ہے ان صحابہ کرام کے نزدیک ان کی تفسیر یہی ہوگی یا کوئی اور ہوگی؟ یہی ہوگی۔ ان صحابہ نے یہ حدیثیں بیان کی ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث بیان کریں اور خود عقیدہ
کچھ اور رکھے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جن صحابہ کرام نے یہ حدیثیں بیان کی ہیں ان صحابہ کرام کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان صحابہ کرام کا عقیدہ بھی کیا تھا؟ یہی تھا کہ شہید کہاں زندہ ہوتے ہیں؟ نمبر 1 سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 2 سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 3 سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 4 سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 5 سیدنا حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 6 سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان صحابہ کی یہ بیان کردہ حدیثیں میں نے بیان کی ہیں، جنہوں نے اس آیت کی تفسیر یہ بیان کی ہے، تو ثابت کیا ہوا؟ ان صحابہ کا بھی نظریہ یہی تھا، ان صحابہ کا بھی نظریہ یہی تھا۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کو حجاج ابن یوسف کے زمانے میں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ بڑی لڑائی ہوئی تھی اس زمانے میں، اور اس قسم کے حالات تھے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو شہید کر دیا گیا، اور صرف شہید نہیں بلکہ ان کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ مکہ مکرمہ کے اندر یہ شہید ہوئے اور ان کو سولی پر لٹکا دیا گیا، اور ان کی توہین اور بےعزتی کے لیے کہ ان کی مزید بےعزتی ہو، کئی دن تک حجاج ابن یوسف نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو سولی پر لٹکائے رکھا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی ماں تھی حضرت اسماء۔ کون تھی جی؟ حضرت اسماء بیٹی تھی حضرت ابو بکر کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جو تھی نا حضرت اسماء بوڑھی تھی اس وقت بیچاری، یہ بڑی پریشان کہ میرے بیٹے کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، پھر سولی پہ لٹکایا گیا، اتنی بڑی یعنی مسئلہ ہو گیا، تو یہ بڑی پریشان تھی یہ عورت۔ حضرت عبداللہ ابن عمر آئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب دیکھا کہ نبی پاک کے صحابی ہیں عبداللہ ابن زبیر، اور ان کی جناب جو ہے وہ وجود ان کا وہ سولی پہ لٹک رہا ہے، تو یہ اس کی والدہ کے پاس گئے تعزیت کرنے کے لیے۔ کیا کرنے کے لیے گئے؟ تعزیت کرنے کے لیے، تھوڑی تسلی دینے کے لیے، تھوڑی اس بوڑھی بیچاری کو آسرا دینے کے لیے، اور انہوں نے جا کر اس بوڑھی اماں سے تعزیت کی۔ وہ تعزیت کے الفاظ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، بات میری سمجھ آ گئی جی؟ عبداللہ ابن عمر اس بوڑھی اماں سے کہتے ہیں، اماں جی ان هذه الجثث ليست بشيء، اماں جی یہ جو آپ دیکھ رہی ہیں نا کہ آپ کے بیٹے کا وجود سولی پہ لٹک رہا ہے، ان هذه الجثث ليست بشيء، اس خاکی وجود کی اہانت، اس کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ اماں جی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس خاکی وجود کی وہ تذلیل کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ وَإِنَّمَا الْأَرْوَاحُ عِنْدَ اللَّهِ، روحیں تو اللہ کے پاس چلی گئی۔ روحیں کہاں چلی گئی ہیں؟ اللہ کے پاس۔ فَاتَّقِ اللَّهَ وَاصْبِرِي، اماں جی آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور صبر کریں۔ اگر آپ کے بیٹے کا یہ وجود جو ہے اس طرح لٹکایا جا رہا ہے تو اصل چیز کیا تھی؟ روح تھی، اور روح کہاں پہنچ گئی ہے؟ وَإِنَّمَا الْأَرْوَاحُ عِنْدَ اللَّهِ، روح کہاں پہنچی ہے؟ ثابت ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ شہید کی روح اللہ کے پاس چلی جاتی ہے، زمینی اپنا قبر کے اندر جو وجود پڑا ہوا ہے اس کے اندر موجود نہیں ہوتی۔ اچھا جی، علاوہ عظیم حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، شرح الصدور صفحہ 96، سیدنا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، شرح الصدور صفحہ 96، سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، شرح الصدور صفحہ نمبر 102، ان تمام صحابہ سے قرآن مجید کی آیت کی یہی تفسیر
منقول ہے، ان تمام صحابہ سے قرآن مجید کی یہی تفسیر منقول ہے۔ اچھا جی، اب میں عرض کرتا ہوں میرے بھائیوں، میں نے اپنے موقف پر متعدد صحابہ کرام، یعنی بہت سارے صحابہ کرام کے میں نے نام گنائے ہیں، ان صحابہ کرام کے اقوال پیش کیے ہیں، اقوال پیش کیے، اور میں پوری تحدی اور دعوے سے کہتا ہوں کہ تقریباً 1,40,000 صحابہ، تقریباً 1,40,000 صحابہ میں سے کسی ایک صحابی سے بھی اس تفسیر کی جو میں نے بیان کی ہے کہ شہید کی روح کہاں ہوتی ہے؟ جنت میں، اور اسے جنت کے پھلوں کا وہ کھانا وغیرہ ملتا ہے، یعنی کسی ایک صحابی نے بھی اس تفسیر کی مخالفت پیش نہیں کی جا سکتی، کسی ایک صحابی سے بھی اس تفسیر کی مخالفت پیش، یعنی کسی ایک صحابی کا بھی یہ نظریہ نہ تھا کہ شہید کی روح قبر والے جسم خاکی کے اندر آ جاتی ہے اور اس کے اندر حقیقی حصی دنیاوی زندگی پیدا ہو جاتی ہے، یہ کسی ایک صحابی کا بھی نظریہ ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اگلی بات، میں نے عرض کیا تھا تفسیر قرآن کا چوتھا ماخذ ہے تفسیر القرآن بے اقوال التابعین، تفسیر القرآن بے اقوال التابعین، یعنی تابعین عظام جو ہیں، جو صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، ان کا کیا نظریہ ہے۔ تو میں چند تابعین کا بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ ویسے تو جب قرآن کی تفسیر ہو گئی نا قرآن کی روح سے، اور قرآن کی تفسیر ہو گئی حدیث کی روح سے، آگے کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن آپ کی تسلی کے لیے، علمی اضافے کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں، امام قتادہ ابن دعامہ فرماتے ہیں، ابن جریر کے اندر یہ موجود ہے، ارواح الشہداء فی صور طیر بیض یرزقون من ثمر الجنہ، وہ فرماتے ہیں کہ شہداء کی روحیں سفید پرندوں کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اچھا جی، نمبر 2، امام مجاہد ابن جبیر فرماتے ہیں یرزقون من ثمر الجنہ، کہ شہداء کو جنت کے میوے کھانے کو ملتے ہیں، تفسیر در منصور۔ امام اکرمہ مولا ابن عباس فرماتے ہیں ارواح الشہداء فی طیر خضر فی الجنہ، تفسیر ابن جریر، کہ شہداء کی روحیں جنت میں سبز پرندوں کے اندر ہوتی ہیں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان الشہداء احیاء عند اللہ تعرض ارزاقهم علی ارواحهم ویصل الیہم الروح والفرح، کہ شہداء جو ہیں وہ اللہ کے ہاں زندہ ہوتے ہیں اور ان کو وہاں رزق دیا جاتا ہے، ان کی روحوں پہ رزق پیش کیا جاتا ہے اور وہ بڑے خوش و خرم رہتے ہیں، تفسیر مدارک۔ نمبر 5، امام ابن شہاب زہری فرماتے ہیں ان ارواح الشہداء کطیر خضر معلقۃ بالعرش، کہ شہداء کی روحیں وہ عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہوتی ہیں سبز پرندوں کے اندر، شرح الصدور۔ امام ابو العالیہ فرماتے ہیں ہم احیاء فی صور طیر خضر، کہ وہ جو شہداء ہیں وہ سبز پرندوں کی شکل میں وہ ہوتے ہیں، یطیرون فی الجنت، وہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں، حیث شاءوا، جہاں ان کا دل چاہے، ویاکلون من حیث شاءوا، اور وہ پھل کھاتے ہیں جہاں سے ان کا دل چاہے، تفسیر در منصور۔ اب میری بات سمجھیے، میں نے اپنے موقف پر جلیل القدر تابعین کے اقوال پیش کیے ہیں یا نہیں کیے جی؟ یہ ابھی جو آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اور میں پوری تحدی اور دعوے سے کہتا ہوں، پوری تحدی اور دعوے سے کہتا ہوں کہ ہزاروں تابعین میں سے کسی ایک تابعی کا بھی بسند صحیح قول پیش نہیں کیا جا سکتا جس نے ان آیات کی تفسیر یہ کی ہو کہ شہید کے قبر میں دفن شدہ جسم کے اندر روح واپس آ جائے۔ کسی ایک تابعی کا بھی قول پیش نہیں کیا جا سکتا جس نے آیت کی تفسیر یہ کی ہو کہ قبر میں دفن شدہ شہید کے خاکی جسم کے اندر روح واپس آ جاتی ہے اور اس کے اندر حیات حقیقی حصی دنیاوی پیدا ہو جاتی ہے، یہ کسی ایک کا بھی نظریہ نہیں ہے۔ اسی طرح ائمہ اربعہ میں سے
ائمہ اربع میں سے کسی ایک امام سے بھی یہ تفسیر پیش نہیں کی جا سکتی، نہ امام ابو حنیفہ سے، نہ امام محمد سے، نہ امام ابو یوسف سے، نہ امام مالک سے، نہ امام شافی سے، نہ امام احمد سے رحمہم اللہ تعالی اجمعین، اللہ ان سب پہ رحمت فرمائے۔ فقہ کے ان اماموں میں سے کسی ایک سے بھی یہ بات پیش نہیں کی جا سکتی کہ شہید کی روح اس کے خاکی جسم میں واپس آ جاتی ہے اور اسے دنیاوی حقیقی حصی زندگی حاصل ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب بات تو ہو گئی تقریباً ختم، سمجھ آ گئی آپ کو، لیکن آپ کے علمی اضافے کے لیے میں دو چار علماء دیوبند کا بھی ذکر کر دیتا ہوں، اگرچہ اس کی ضرورت باقی ہے یا نہیں ہے؟ ضرورت۔ اچھا جی، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ تفسیر عزیزی میں فرماتے ہیں، اب ان کا قول سنیں، بلکہ تحقیق آنست کہ معنی حیات تعلق روح با بدن است۔ حضرت فرماتے ہیں تحقیقی بات یہ ہے کہ زندگی کا معنی یہ ہے کہ بدن اور روح کا آپس میں کیا ہو جائے؟ جوڑ ہو، ان کا جوڑ جڑ جائے۔ اور آگے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کیا فرماتے ہیں؟ وَدَر قبر، اور قبر میں اصلاً تعلق روح با بدن نیست، اور قبر میں بالکل ہی روح کا بدن کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ بات ہی واضح ہو۔ اسی طرح دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، ان کی یہ کتاب ہے آب حیات، صفحہ نمبر ہے 168۔ بانی دارالعلوم دیوبند فرماتے ہیں لیکن ہرچہ بعد آباد جو کچھ بھی ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، بات سچی حضرت فرما رہے ہیں بعد موت نہ ارواح شہداء کو ان ابدان کے ساتھ تعلق باقی رہتا ہے، یعنی مرنے کے بعد شہداء کے بدنوں کے ساتھ ان کی روحوں کا تعلق باقی نہیں رہتا، نہ ارواح اور مومنین کو اور نہ باقی مومنین کی روحوں کا ان کے بدنوں کے ساتھ تعلق باقی رہتا ہے۔ یہ بھی بات ہو گئی۔ ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ تعالی، ان کی یہ تفسیر ہے تفسیر بیان القرآن۔ حضرت فرماتے ہیں بیان القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 295، حضرت فرماتے ہیں احادیث صحیحہ میں وارد ہے کہ ان کی ارواح کنادیل عرش میں رہتی ہیں۔ کہاں رہتی ہیں؟ کنادیل عرش میں رہتی ہیں، اور جنت کی انہار سے پانی پیتی ہیں اور اس کے اسمار سے کھاتی ہیں۔ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ شہیدوں کی روحیں کہاں رہتی ہیں جی؟ کنادیل عرش میں، عرش کی کندیلوں میں رہتی ہیں، جنت کی نہروں سے پانی پیتی ہیں، جنت کے درختوں کے پھل کھاتی ہیں۔ تو خلاصہ میرے بھائی کیا نکلا؟ حیات شہداء سے مراد یہ جو میں بھی کہتا ہوں حیات شہداء، آپ بھی مانتے ہیں حیات شہداء، مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ جو حیات شہداء کو نہیں مانتا وہ تو کافر ہے۔ قرآن نے حیات شہداء کا ذکر کیا ہے، لیکن حیات شہداء سے مراد ان کے مقتول بدنوں کی حیات نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ ان کی روحوں کو اللہ طیوری قالب عطا فرماتا ہے اور وہ علیین میں رہ کر جنت کی نعمتوں سے متمتع ہوتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب سمجھیے قرآن مجید کی آیتوں کا معنی، جو میں نے قرآن مجید کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں نا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور دوسری آیت میں نے پڑھی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اب ان کی ذرا تشریح سمجھیں۔ میں نے آپ کے سامنے عذاب قبر کے سیمینار میں عرض کیا تھا کہ انسان مرکب ہے 2 چیزوں سے۔ کتنی چیزوں سے؟ بولے کتنی چیزوں سے؟ 2 چیزوں سے۔ نمبر 1 جسم، نمبر 2 روح۔ نمبر 1 جسم، نمبر 2 روح۔
اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ ان دونوں میں سے بنیادی چیز کیا ہے؟ بنیادی چیز کیا ہے؟ روح. حقیقی انسان، توجہ فرمائیں، حقیقی انسان اور حقیقی شخصیت وہ کون ہوتی ہے؟ روح ہوتی ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ عرض کیا تھا. جیسے میں مثال دیتا ہوں، ایک آدمی کا نام ہے عثمان، ایک آدمی کا نام مثلا ہے عثمان. اب عثمان کی حقیقی شخصیت کون سی ہے؟ اس کی روح ہے. حقیقی شخصیت کون سی ہے؟ روح. اور روح کبھی مرتی، روح کبھی مرتی، روح کبھی مرتی نہیں ہے. اچھا جی، عرف عام میں، ہمارے عرف عام میں یہ بات ہم کہتے ہیں، اس طرح ہوتا ہے کہ وہ حقیقی شخصیت جب اپنے اس جسم سے جدا ہو جاتی ہے تو عرفی طور پر کیا کہا جاتا ہے؟ عثمان مر گیا، عثمان قتل ہو گیا. یعنی کیا کہ وہ جو حقیقی شخصیت تھی وہ عثمان کی باڈی سے جدا ہو گئی. یعنی روح جب جسم سے جدا ہو جائے تو کیا کہا جاتا ہے کہ وہ شخصیت مر گئی. اور روح کا جب جسم کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے تو کیا کہا جاتا ہے کہ وہ شخصیت زندہ ہے. میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ پھر غور کریں، حقیقی شخصیت جسم سے جب جدا ہو جائے تو کیا کہا جاتا ہے؟ عثمان. عرفی طور پر یہ عام ہمارے رواجی الفاظ ہیں، کہتے ہیں عثمان مر گیا، حالانکہ عثمان کی حقیقی شخصیت مری نہیں ہے، لیکن عرفی طور پر عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں عثمان مر گیا، عثمان قتل ہو گیا. یعنی جب حقیقی شخصیت جسم سے جدا ہو جائے تو عرفاً اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ موت. اور جب وہ حقیقی شخصیت جسم کے ساتھ اٹیچ ہو، اس کے اندر داخل رہے، پھر کیا کہا جاتا ہے؟ وہ کیا ہے؟ زندہ ہے. اسی لیے علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے تفسیر روح المانی میں فرمایا ہے وَالصَّوَابُ أَن يُقَالَ مَوْتُ الرُّوحِ هِيَ الْمُفَارَقَةُ عَنِ الْجَسَدِ. یعنی صحیح بات یہ ہے کہ روح کی موت کہنے کا مطلب کیا ہے؟ روح کی موت کہنے کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ جسم سے جدا ہو جائے. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر یہی عرفی تعبیر اختیار کر کے حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے. عرفی تعبیر اختیار کر کے حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ او لوگو، اب توجہ فرمائیں، او لوگو، عثمان کی جو شخصیت، وہ شخصیت آپ سمجھ رہے ہیں کون سی ہے؟ عثمان کی جو شخصیت جسم سے جدا ہو کر تمہارے خیال میں مر گئی ہے، تمہارے خیال میں مر گئی ہے، حقیقت میں وہ شخصیت زندہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے جنت میں ایک جسم دے کر اس کی یہ کمی پوری کر دی گئی ہے. اللہ نے اس شخصیت کو کیا دیا جی؟ ایک جسم دیا. یہ جسم دے کر اللہ نے اس کی کمی پوری کر دی ہے، اور وہ شخصیت وہاں زندوں والے افعال بجا لاتی ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے، سیر و سیاحت کرتی ہے، خوش و خرم رہتی ہے. لہذا اسے ایک امتیازی اور خصوصی شان رکھنے والی جنتی اور برزخی زندگی حاصل ہے. شہید کو کون سی زندگی حاصل ہے جی؟ جنتی اور برزخی اور روحانی. یعنی جو نام آپ رکھتے جائیں، میں نے آپ کو اصل مسئلہ سمجھا دیا ہے کہ اسے جنتی اور برزخی زندگی حاصل ہے. لہذا لوگوں اسے مردہ نہ کہو. وہ شخصیت کہاں زندہ ہے جی؟ اسے ایک جسم بھی اللہ نے دے دیا ہے، اور وہ اس جسم کے ساتھ موجود ہے. اور کہاں موجود ہے؟ اب آپ اپنے عقل کو بھی تھوڑا سا یوز کریں نا. عقل کو تھوڑا استعمال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ نے قرآن میں حکم دیا فَلَا تَعْقِلُونَ. عقل سے مجھے یہ بات بتاؤ، شہید کی شان تب بنتی ہے جب اس کو جنت میں زندہ مانا جائے، یا اس کی شان تب بنتی ہے جب اس کو قبر میں زندہ مانا جائے؟ ایمانداری سے بتائیں، نہ کوئی میری طرف سے بات نہیں ہے. شہید کی اصل اللہ تعالیٰ بیان ہی یہ کرنا چاہتا ہے کہ شہید جنت میں زندہ ہے، ورنہ نری زندگی یہ تو کوئی اہمیت نہیں ہے. نری زندگی تو آپ کو بھی حاصل ہے. اصل میں شہید کی شان تب بنتی ہے
مقام تب بنتا ہے کہ جب اس کی زندگی کہاں ہو؟ جنت میں ہو، اور وہ وہاں کھاتی ہے، پیتی ہے، سب کام کرتی ہے۔ اچھا جناب، اب آگے آئیں اعتراض کی طرف۔ آخری بات، میں آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لینا چاہتا۔ اچھا جی، جو مفہوم میں نے عرض کیا ہے، توجہ فرمائیں، جو مفہوم میں نے عرض کیا ہے شہید کی زندگی کا، کیا میں نے عرض کیا ہے؟ برزخی زندگی، جنتی زندگی، اس مفہوم کے اعتبار سے جو مفہوم میں نے عرض کیا ہے جنتی زندگی، برزخی زندگی، روحانی زندگی، اس مفہوم کے اعتبار سے شہید شہادت پانے کے فوراً بعد ہم اسے زندہ تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ شہادت پانے کے فوراً، پھر توجہ کریں، جو مفہوم میں نے عرض کیا ہے اس مفہوم کو ذہن میں رکھیں، اور شہید شہادت پا گیا، ابھی وہ میدان جہاد میں اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، پھر بھی اس مفہوم کے اعتبار سے میرے نزدیک اور آپ کے نزدیک کیا ہے جی؟ شہید زندہ ہے۔ وہ جیسے میں نے عرض کیا ہے نا، حضرت عبداللہ ابن زبیر کو کہاں لٹکایا گیا؟ تو جب وہ لٹک رہے تھے، تیرے میرے عقیدے کے مطابق ہم ان کو زندہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ کیونکہ ہم نے زندگی مانی ہے برزخی، روحانی، تو چاہے وہ دفن ہو یا نہ ہو، ایک شہید کو آپ 1 مہینے کے لیے جناب اس میں قیدی سینٹر میں رکھ دیں، تو کیا خیال ہے، آپ اس کو زندہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ مانتے ہیں۔ کس مفہوم کے اعتبار سے؟ روحانی اور برزخی زندگی کے مفہوم کے اعتبار سے۔ میں نے مانا، آپ نے مانا، شہید فوت ہو گیا، شہید قتل ہو گیا، قتل ہونے کے فوراً بعد ہم نے اس کو زندہ ماننا شروع کر دیا، چاہے اس کو 3 دن کے بعد دفن کرو، چاہے 10 دن کے بعد دفن کرو، ہم نے شہید کو زندہ ماننا شروع کر دیا۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ ہم نے شہید کو زندہ ماننا شروع کر دیا، اور کچھ لوگوں نے شہید کو اس وقت زندہ مانا جب وہ قبر میں پہنچا۔ جب وہ کہاں پہنچا؟ قبر میں۔ انہوں نے اس کی زندگی اس وقت سے ماننی شروع کی جب وہ کہاں پہنچا؟ قبر میں۔ تو انہوں نے زندگی کہاں سے شروع کی جی؟ قبر میں پہنچنے کے بعد۔ ہم نے کہاں سے شروع کی جی؟ مرنے کے فوراً بعد، چاہے قبر میں پہنچے نہ پہنچے۔ ایمانداری سے بتائیے، پھر حیات شہداء ماننے والے ہم ہیں یا وہ ہیں؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔